یورپ اور مغرب نے امانت داری کو دنیا والوں کے سامنے آنیسٹی اور امانت داری کو پالیسی کے طور پر بیان کیا ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو اس میں امانت داری اختیار کریں، تو امانت داری کی وجہ سے آپ کا کاروبار اچھا چلے گا، آنیسٹی کی وجہ سے آپ کی دکان اچھی چلے گی، آپ کا کاروبار اچھا چلے گا۔ اگر کوئی آدمی کاروبار کے اندر امانت داری اختیار نہیں کرتا تو اس کے کاروبار پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ کاروبار ایسے لوگوں کا نہیں چلتا جو امانت دار نہیں ہوتے۔ ملازمت میں، کاروبار میں، روزمرہ کی زندگی میں آنیسٹی جو ہے وہ ایک بہترین پالیسی ہے۔ یورپ نے آنیسٹی اور امانت داری کو پالیسی کے طور پر لیا، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے دین کے اندر آنیسٹی اور امانت داری وہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانتہ، کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی 20 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے کے دوران اور بیان کرتے ہوئے، لوگوں کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا ایمان لمن لا امانتہ، لا ایمان لمن لا امانتہ، اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہے، ایمان سے اس کا دور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ جو آدمی ڈیوٹیفل نہیں ہے، جو آدمی اپنی ڈیوٹی پورے طور پر ادا نہیں کرتا، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو استاد صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا وہ امانت دار بھی نہیں ہے اور مومن اور ایمان والا بھی نہیں ہے۔ جو اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی کے ساتھ امانت دار نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ امانت دار نہیں ہے، ان کا وقت ان کو نہیں دیتا، تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں امانت داری پھیلی ہوئی ہے۔ کسی نے آپ سے کوئی بات کہہ دی، اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے آپ سے بات کرتے ہوئے صرف دائیں بائیں دیکھا، تو یہ دائیں بائیں دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس بات کو چھپانا چاہتا ہے، تو تم اس کی بات کو چھپاؤ، یہ تمہارے پاس امانت ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ تم اس کی بات کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو۔ وہ جو دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کوئی بات تم سے شیئر کر رہا ہے، تم اس کی بات کسی کے ساتھ شیئر نہ کرو، کسی کا راز کسی سے بیان نہ کرو۔ شوہر کے پاس بیوی کے راز ہیں، بیوی کے پاس شوہر کے راز ہیں، دوستوں کے پاس دوستوں کے راز ہیں۔ آج دوست ہیں، کل دشمنی ہوگی، کل لڑائی ہوگی، تو لوگوں کے جو راز ہیں وہ تمہارے پاس امانت ہیں۔ اور جو آدمی ان رازوں کا خیال نہیں کرتا اور امانت داری کا خیال نہیں کرتا، زندگی کے تمام شعبوں میں امانت دار نہیں ہے، لا ایمان لمن لا امانتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یورپ اور مغرب والوں نے امانت داری اور آنیسٹی کو لیا پالیسی کے طور پر، اور پالیسیز بدلتی بھی رہتی ہیں، اور پالیسی صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہو۔
اگر کسی پالیسی سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ پالیسی بدل لیتے ہیں. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کا حصہ فرمایا. بعض لوگ یورپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی یورپ والوں کے پاس، یورپ والے امانت دار بہت ہیں، آنیسٹ بہت ہوتے ہیں، اپنے کام کے ساتھ بہت آنیسٹ ہوتے ہیں. واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں پر لوگ ڈیوٹی فل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان کے اندر اور ہمارے یہ جو سب کنٹیننٹ کا ایریا ہے بر صغیر کے اندر، لوگ ڈیوٹی فل نہیں ہیں. ڈیوٹی یعنی خاص طور پہ جو کوئی بڑا افسر ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد جا رہا ہے ڈیوٹی کے اوپر، اور 1-2 گھنٹے بیٹھ کر بس واپس آ گیا کہ بھئی ہمیں کون پوچھنے والا ہے. اور وہاں پر بھئی ڈیوٹی سے 1 منٹ لیٹ نہیں ہو سکتا کوئی آدمی. یہ ایک کلچر ہے وہاں کا کہ لوگ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں اور ڈیوٹی میں رہ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے گپ شپ میں، چائے میں. ڈیوٹی کا مطلب ڈیوٹی ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ وقت گزاری کرتے ہیں، چائے چل رہی ہے، اخبار چل رہا ہے اور اس طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. وہاں پر ایسی بات نہیں. سبح هلل يا الله يا الله أحيا ذكر